جو خیرات میں، نعت میں، حدیث میں خاص کر کے جو پارٹیسپیٹ کیے تھے، اس وقت ہم مغل گارڈن میں رات ہونے کی وجہ سے ہم جو بچ گئے تھے سرٹیفکیٹس ان کو نہیں دے سکے، تو آپ حضرات نے اور خاص کر آپ کے ٹیچرس نے، آپ نے جو محنت کی تھی، اس محنت کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہاں پر سرٹیفکیٹس اور ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے گفٹ یہاں پر لا کر کے ہم دینا مناسب سمجھا ہے. اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ آگے ہم آپ کے اسکول سے زیادہ خیرات میں اور حدیث میں خاص کر عبدالحمید باقوی صاحب ہیں اور پارٹیسپیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ جو سرٹیفکیٹ دینا ہے، گفٹ دینا ہے، یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنا جو کردار ہے، اپنا جو کیریکٹر ہے، اس کو سنوار سکیں. دین سے ہی ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملتی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ بگننگ میں، شروع میں الحم کا سورہ پڑھا گیا اور اس کے بعد ان کا باضابطہ ٹرانسلیٹ ہوا، پھر قرات پڑھی گئی، قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھا گیا، اس کے بعد پھر ایک حدیث کو بھی پیش کیا گیا. تو ایک اچھا ماحول الحمدللہ سید نعیم الدین ہاشمی صاحب کی جانب سے یہاں پر چل رہا ہے. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور میں ان سے عبدالحمید سید نعیم الدین ہاشمی صاحب اور دیگر ٹیچر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو ہم نے جو انعامات لائے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. سیرت کا جو پروگرام جو رکھا گیا تھا آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے، اور حضرت چلبل صاحب اس ایریا کے لیے انچارج ہیں، ذمہ دار ہیں، مل کے مجھے پتہ چلا، یہ بہت خوشی کی بات ہے. آل انڈیا ملی کونسل اسپیشلی فار نارتھ کرناٹک، ہی از دا انچارج اینڈ ریسپانسبل پرسن ٹو ڈو دا سوشل ورک اینڈ پولیٹیکل افیئرس. سو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے اسکولس کو ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا آپ نے، تو ہم اس کے لیے حضرت چلبل صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. کنگریچولیشن فار دس بیسٹ ورک، جنرس ورک. اینڈ اور اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بہت سارے کام آپ کرتے رہیں، اور اس طرح کے آپ ایکٹیویٹیز میں اور اسکولوں کو انوالو کر کے اور بہت سارے کمپٹیشنز اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. تو ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے اور کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور جو بھی اسٹوڈنٹ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیے ہیں ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور اس طرح کے کمپٹیشن ہوں گے اور ہم اور دوسرے کمپٹیشنز میں بھی ہم پرائزز لینے کی کوشش کریں گے. اور الحمدللہ ہم اس بات کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی طرف سے یہ فرسٹ پرائز لیا گیا ہے اور بہت اچھے پرائزز ہیں. اس کے علاوہ اور جو بھی اس طرح کے کمپٹیشن ہوں گے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ہم ہمارے مسلم جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس طرح کی رہنمائی کے لیے ہم حضرت چلبل صاحب جیسے افراد کی ہم کوشش میں بھی ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہماری سرپرستی کریں، اور ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہمارے اس کام کے اندر تعاون کریں. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. الحمدللہ. اور ہمارے اصغر صاحب کا جو ہے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے، انہوں نے یہ مہربانی کی سب بچوں کے لیے اور بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے کہ انہوں نے یہ کیا کہ سب بچوں کو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان سب کو سرٹیفکیٹ اور چھوٹا موٹا آپ کی طرف سے گفٹ دینے کا جو ہے اعلان کیے ہیں. یہ قابل مبارکباد ہیں تاکہ جو ہے بچوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو، ان کے اندر ان کی ہمت افزائی ہو، اور جو ہے تاکہ جو ہے آئندہ اس طرح کے دینی معاملات کے اندر دینی جو ہے کمپٹیشن میں حصہ لینے کے اندر ان کا جذبہ پیدا ہو. اس کے تحت جو ہے اصغر صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے. یہ قدم بہت ہی قابل تحسین ہے، بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ. میں ان باتوں کے ساتھ یہ ہمارے جو ہے ہمارے نعت کے، قرات کے، حدیث کے، تقریری جو بھی ہمارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں مرکزی سیرت کمیٹی کے آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے ان فیوچر اس اسکول سے زیادہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو موومنٹ ہے، ہماری جو تحریک ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین سے جڑ جائیں. یوں تو الحمدللہ آپ کے اسکول میں نے دیکھا کہ باضابطہ آیت الکرسی اور پھر قرات، اس کے بعد حدیث شریف بھی یہاں پڑھ کر سنائی گئی، جو آگے چل کر آپ کی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. میں اب یہی کہوں گا کہ ہمارا جو موومنٹ تھا، ہماری جو
تحریک ہے وہ یہی ہے کہ دین سے جڑتے جائیں. آپ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے بچپن میں آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ رہیں گے, پھر آپ کا جو معاشرہ ہے وہ سب آپ کے ساتھ جڑتا جائے گا. جب آپ بڑے ہو جائیں گے, جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ جو آپ کو حدیث پڑھے تھے اس کا مطلب یہ سمجھ جائے گا. وہ جو آپ جب قرآن پڑھے تھے آپ جب نمازوں میں آپ جب پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو کام آئے گا. یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ طلباء و طالبات کو یہ جو ہمارے جو مقابلات ہیں, انعامی مقابلات ہیں, سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کی تاریخ کیا ہے اپنے طریقے سے جانیں تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. یہاں پر ہم نے پارٹیسپیٹ یہاں پر جو حصہ لیے ہیں یوتھ کا صاحب نے کہا کہ 1 2 3 4 ہمارے جو پرائزز تھے وہ تو ہر کوئی دیتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے جب آپ محنت کیے ہیں 8 دن 10 دن 15 دن محنت کیے ہیں, اس محنت کا ہم نے اس کو اعتراف کرتے ہوئے ایک سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا جو گفٹ ہے جو آپ کے روٹین میں جو کتاب ہے یا کمپاس ہے یا اسکول باٹل ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں سبھی بچے جتنے بھی ہیں جتنے سے زیادہ بچے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں حصہ لیں گے ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور ہمیں انعامات دینے میں سرٹیفکیٹ دینے میں بھی کوئی ہم کو تکلیف نہیں ہوگی. یہاں پر آپ کے اسکول سے عفان احمد مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو ٹیچرز نے تمام تر جو سرٹیفکیٹ تھے وہ آپ کے ہینڈ اوور کر چکے ہیں. اب آپ کو انتظار ہے کہ کب پرائز لیں اور کب اپنے اپنے آٹو میں بیٹھ کر گھر چلے جائیں. تو میں زیادہ آپ کے بیچ نہیں آنا چاہتا, صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات کو رکھ کر یہاں پر وہ انعامات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے میں گلشن اطفال کے جو صدر و اراکین ذمہ داران عہدیداران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے کہ ہر سال سب سے زیادہ ہائیسٹ اگر کسی کی تعداد طلباء و طالبات کی ہوتی ہے تو گلشن اطفال اور ہیومن ایجوکیشن سوسائٹی کی ہوتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب, اور سب سے بڑھ کر میں یہ بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہمارے فاطمہ میڈم اور دوسرے 2 ٹیچرس ہیں وہ خود بچوں کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پورے ایک بچی کا نام نعت میں ہے, قرات میں ہے یا حدیث میں ہے وہ دیکھ کر کے گائیڈ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کس طریقے سے جو ذمہ داری ہوتی ہے اساتذہ کی وہ یہاں پر اگر کسی کو سیکھنا ہے, اگر کسی کو تربیت حاصل کرنی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ گلشن اطفال اسکول کو آئیں اور یہاں کا جو سسٹم ہے, یہاں کا جو ڈسپلن ہے اس کو دیکھ کر کے اپنے اسکولوں میں وہ لاگو کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں تقریباً 200 سے زائد طلباء و طالبات نے یہاں پر حصہ لیا ہے, شرکت کی ہے, اور جس میں ہم نے اس مرتبہ ولی احمد صاحب یہاں اور اطہر بابا صاحب ہیں. تو اس مرتبہ ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہم حسن قرات ہر سال رکھتے تھے, تو اس میں 1-2-3 آیات کو طلباء و طالبات اس کو پڑھ کر آتے تھے یا یوں عام زبان میں کہیں تو رٹ کر آتے تھے. اس کا فائدہ جو ہماری تحریک تھی وہ بچوں کو نہیں ہو رہا تھا. تو ہمارے علماء کرام سبھی جو ان کے مشورے سے طے ہوا کہ ہم 30ویں پارے کے 30 سورے سورۃ البروج الناس وہ 30 سورے ہم دیں گے. تو وہ سورے اگر انعامات کے حاصل کرنے میں اور اس میں شرکت کرنے کے لیے وہ بچے طلباء و طالبات وہ 30 سورے دن رات کیا نہ کوشش کیا نہ کر کے وہ ضرور یاد کریں گے. تو یہ تجویز آئی الحمدللہ. بہت سارے طلباء و طالبات نے وہاں پر کئی ایک اہم صورتیں تھیں جس میں والتین ہے, سورۃ التکاثر ہے اور انا انزلنا, ایسے بہت سارے صورتیں تھیں جو زیادہ تعداد میں یاد کر آئی تھی. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور بالکل ایک روح پرور منظر نظر آ رہا تھا. اسی طریقے سے مسنون احادیث کا ہم نے اذان کو نکال دیا
क्योंकि अज़ान में सिर्फ जो लड़के थे वही हिस्सा ले रहे थे, और अज़ान तो एक आम बात है, सब हर मुसलमान को सीखना सब ज़रूरी होता है, वो सीखते हैं। लेकिन हमारी जो बहनें थी वो उससे महरूम हो रही थी, तो ये भी एक मशवरा आया कि 100 अहादीस छोटी छोटी ऐसी शामिल की जाएं जो आसानी से वो तलबा और तालिबात याद कर आएँ। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 40 हदीस को याद कर लिया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो ये इसकी सोच के तहत हमने ये हदीस को रखा था। 40-40 80 अगर कोई तलबा और तालिबात याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ये 30 जो सूरह हैं, सूरतुल नास और 100 अहादीस, ये आगे चलकर आप इसको आप नहीं समझेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने बचपन में ये 30 सूरतें याद की थी और 100 हदीस मैंने याद की थी। तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि आपको इससे दोनों चीज़ों से, ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, और हमने हिजाब इस्लाम में हिजाब की अहमियत पर उस पर हमने वो उन्वानात रखे थे, और साथ ही साथ गैर मुस्लिमीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक, या हालात हज़रा पर क्या चल रहा है। हमारे आज देख रहे हैं पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम एक फ़िरकावारियत का कार्ड खेला जा रहा है, उसको दूर कैसे किया जाए, हम कैसे मिलजुल कर रहे हिंदुस्तान में, उसको हमने वहाँ पर कोशिश की थी। और साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा की खुसूसियात ये भी हमने इसमें शामिल की थी, इसलिए कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, हमको मुसलमान पर होने पर फ़ख्र है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। और दूसरी उम्मतों पर, दूसरी कौमों पर जो अंबिया कराम आए दीन लेकर के, उस पर सबसे ज़्यादा अफजलियत हम सबको उम्मत मुस्लिमा को दी गई। ये उसकी अहमियत बतलाई गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर कोई दुनिया में नबी आने वाले नहीं हैं। ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हमारे दीन को और हमारी सीरत तैयबा को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, और जो नहीं जानते हैं उनको तक भी पहुँचाएँ। ये हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। दुनिया में 750 अरब जो आवाम रहती है, जिसमें 500 गैर मुस्लिम रहते हैं, 250 मुसलमान रहते हैं, 250 अरब मुसलमान रहते हैं। तो उसमें अब 500 लोगों को जो तालीम देना है, दावत देना है, ये उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आखिरी बात रख कर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, आपके जहन में ये बात ज़रूरी रहना चाहिए कि यहूदियों की जो तालीम होती है स्कूल्स में, वो ख़ास कर अब आप देख रहे हैं कि उनकी जो तरबियत होती है और उनको जो पढ़ाया जाता है, जो यहूदी होते हैं, उनके ताल्लुक़ से उनके जहनों में जहर भरा जाता है, और ये कहा जाता है कि हम अनक़रीब हम पूरी दुनिया पर काबिज़ होने वाले हैं। और साल में एक यहूदी 72 जो है ना किताबें पढ़ता है, दीनी किताबें उनकी, यहूदियों की लिटरेचर पढ़ता है, 72 किताबें पढ़ता है। तो हमें मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि हम जब सर्वे किया गया तो कुरान मजीद और दीनी किताबें कितने मुसलमान पढ़ते हैं, तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सिर्फ 1 से 2% ऐसे जो मुसलमान हैं दुनिया में जो तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा कुरान मजीद दुनिया में जो लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं, सबसे ज़्यादा पहली किताब है, लेकिन पढ़ने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप तलबा और तालिबात से ये वक्त निकाल कर सुबह में भी फजर के बाद एक आध आयत पढ़ लेकर उसका तर्जुमा कर लेंगे, तो आपका ये वक्त है, ये समय है आपका, फिर आगे चलकर आप उसको नहीं पढ़ सकते, वक्त नहीं दे सकते। तो उम्मीद है कि हमारी जो बातें थी और मैनेजमेंट भी यहाँ मौजूद है, इंशाअल्लाह यहाँ की जो तालीम है वो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है 4 प्राइजेस हमारे यहाँ 40 हमने प्राइजेस रखे थे, 5000, 3000, 2000, 1000, जिसमें 4 जो है ना प्राइजेस गुलशन अतफाल ह्यूमन स्कूल को दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम और अच्छे पैमाने पर, इंग्लिश के भी डिमांड आ रहा है, इंग्लिश में भी इसको शाया किया जाए, जो एप्लीकेशंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, इंशाअल्लाह हम उसको भी देने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो तलबा और तालिबात इसमें हिस्सा लिए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो नहीं लिए हैं
میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ضرور آنے والے دنوں میں تیاری کر ان انعامی مقابلہ جات میں حصہ لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. شکریہ.